باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. احباب دی وقار، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، اور درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اقدس و مقدس کے لیے۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ ایک ایسا خطبہ تھا جس میں ساری انسانیت کے حقوق کا منشور گویا کہ بیان کر دیا گیا تھا۔ یہ ایسا خطبہ تھا جس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ اسلام سے قبل جو تہذیبیں یا جو معاشرے دنیا میں حکومت کر چکے تھے، بلکہ باعتبار تہذیب کے اور باعتبار معاشرے کے انہیں نمونہ اور آئیڈیل سمجھا جاتا تھا، ان کی مثالیں عرب کے شعراء اپنے اشعار میں بیان کرتے تھے۔ ان تہذیبوں میں بھی اس انداز کے جامع منشور کا ذکر نہیں ملتا تھا۔ ایک ایسا جامع خطبہ جس میں ایک نومولود بچے کے حقوق سے لے کر خواتین کے حقوق، مسلمانوں کے باہمی حقوق، عرب و عجم کے درمیان تفاضل، اس کی نفی، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ ایک شہزادہ اس موقع پر موجود ہے، یمن سے آیا ہوا ہے، ابو شاہ اس کا نام ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھا ہوں، بڑے بڑے شعراء کے کلام کو سنا ہے، بڑے بڑے خطیبوں کے خطبوں کو سماعت کیا ہے، بڑے بڑے ادیبوں کے ادب سے روشناس ہوں، لیکن آج جو میں نے خطبہ سنا ہے، اس طرح کی کلام، اس طرح کی نصیحتیں، اس طرح کی جامعیت میں نے آج تک نہیں سنی۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے یہ لکھ کے دیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اکتبوا لأبی شاہ
کہ میں نے جو فرمودات فرمائے ہیں یہ ابو شاہ کو لکھ کے دیے جائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے وہ خطبہ اسے لکھا، اسے قلم بند کیا، اور حضرت ابو شاہ رضی اللہ عنہ اسے لے کے یمن لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے کا آغاز گویا کہ ان الفاظ سے کیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو، آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین صرف وہی ہے جو میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، جو میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اللہ کا پیغام، اس کے بندوں کے نام، میں نے اس میں کوئی بخل نہیں کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتے ہیں کہ آج کے دن تمہارے اوپر دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب دین وہی ہے جو میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ گویا کہ اب اس کے بعد چاہے کوئی صحابہ کا قول ہو، چاہے کوئی اتباع التابعین کا قول ہو، چاہے ائمہ اور فقہاء کا قول ہو، چاہے محدثین کا قول ہو، ان تمام کے اقوال کا احترام کیا جائے گا، لیکن انہیں پیش کیا جائے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 23 سالہ دور نبوت پر۔ اگر اس دور کے ارشادات نبویہ نے اس قول اور اس فعل کی تائید کر دی تو اسے قبول کیا جائے گا، اگر تردید کر دی تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ دین وہی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی فقاہتیں، لوگوں کی سیرتیں، لوگوں کے عقل و فہم و فراست، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ دین والی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب میں صرف اسی ایک چیز سے راضی ہوں گا کہ تم دین اسلام پہ کاربند رہو۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لوگو، یہ وہ چیز ہے، یہ دین اسلام جو حجۃ الوداع کے موقع پہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد اگر کسی انسان نے کسی اور چیز سے رہنمائی طلب کرنے کی کوشش کی، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یوم آخرت کو وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نصیحت کے انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی جس طرح کوئی آدمی اپنے اولاد کو یا اپنے محبین کو یا اپنے پیروکاروں کو کوئی آخری پیغام دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا ایھا الناس، فرمایا لوگو این ممکن ہے اسمعوا قولی، اے لوگو میری بات کو غور سے سنو۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، اور ایک روایت کے مطابق لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، این ممکن ہے کہ آج کے اس سال کے بعد میری اور تمہاری شاید ملاقات پھر ایسے نہ ہو سکے۔ آج تم مجھ سے میری بات کو بغور سن لو، اسمعوا قولی، میری بات کو توجہ کے ساتھ سنو۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا،
شاید کہ آج کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہے، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ لوگو، آج میں تمہیں ایک میرٹ وہ دے کے جا رہا ہوں، آج کے بعد کسی عربی کو عربی ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو اجمی ہونے کی وجہ سے کوئی عربی پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پہ فضیلت نہیں، الا بالتقوی۔ آج کے بعد وزن اس کا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر زیادہ ہے۔ آج کے بعد فضیلت، مقام، مرتبہ صرف ایک بنیاد پہ ملے گا، اور وہ بنیاد تقوی کی بنیاد ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے، خاندان کا چودھری ہے، تقوی نہیں ہے، خاندان کا بلوچ ہے، تقوی نہیں ہے، خاندان کا بڑا ہے، اس کی کوئی اہمیت اللہ کے ہاں نہیں۔ تقوی دل میں موجود ہے، رنگت کا کالا ہے، خاندان کا چھوٹا ہے، اللہ کے ہاں اس کا وزن ہے۔ آج کے بعد صرف تقوی کا وزن ہوگا، تقوی کے علاوہ کسی بات کی اہمیت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بدو صحابی دیہات سے آتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کی کچھ چیزیں بطور سوغات لے کے آتے، شہر میں رہتے، اور اتنے دن جناب رسول اللہ کے مہمان ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کی خدمت کرتے۔ جب وہ واپس جاتا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شہر کی کچھ چیزیں اس کے بچوں کے لیے اسے دے دیتے کہ جاؤ، تمہارے بچے اسے استعمال کریں گے۔ یہ محبت کا ایک رشتہ تھا جو چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسب عادت وہ آدمی دیہات سے آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کوئی تحائف اور سوغات لے کے بھی آیا۔ اب وہ منڈی میں چلا گیا، نہ معلوم کیا بیچنا چاہتا ہے، نہ معلوم وہ کیا سامان لے کے آیا۔ یہ منڈی میں گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی منڈی میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ اب منڈی میں اپنی جو چیز بیچنا چاہتا ہے اس کی بولی لگا رہا ہے، آوازیں کس رہا ہے، من یبیع منی بکذا، من یبیع منی بکذا، اتنے کی لے لو، اتنے کی لے لو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے، اپنے اس صحابی کو دیکھا کہ یہ اپنے سودا سلف کو بیچ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جا کے محبت سے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر! یہ محبت کے طریقے ہیں کہ لوگوں، بڑے کو بھی کبھی کبھی چھوٹوں کے ساتھ بے تکلفی کرنی چاہیے، اس سے بھی چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کا مقام بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس بندے کو جا کے پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بندہ چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس نے مجھے پکڑ لیا، اپنے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے، چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے دیر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں فرمایا، من یبیع منی ھذا، من یبیع منی من یشتری منی ھذا۔ اور لوگوں، مجھ سے میرا یہ غلام کون خریدتا ہے؟ آؤ، جس طرح تم اپنی چیزیں بیچ رہے ہو، میں اپنے اس غلام کو بیچنا چاہتا ہوں۔ ہے کوئی آدمی جو مجھ سے میرا یہ غلام خرید لے؟ یہ صحابی کہتا ہے، میں جو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، میں اپنی کمر کو، اپنی پشت کو سینہ مصطفیٰ سے مسلنے لگا کہ نہ معلوم یہ رحمت کے
اور یہ محبت کے لمحات پھر زندگی میں کبھی میسر نہ آ پائیں۔ آج میں اپنے سینے کو، اپنی پشت کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے سے خوب مسل کے برکت حاصل کر لوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، من یشتری منی ھذا، کون خریدتا ہے مجھ سے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رنگت کا کالا، شکل و صورت میں کوئی خوبصورت نہیں، بدو ہوں، شہر کے امور، شہر کے رسوم، شہر کے رواج کو نہیں جانتا، بہت زیادہ ہوشیار نہیں ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے کون خریدے گا؟ اے اللہ کے نبی مجھے کون خریدے گا؟ میں بے مول آدمی ہوں، بے قیمت انسان ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی نہیں خریدے گا۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تو نے کیا جملہ بولا ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں کہ بے قیمت ہوں، تو یہ کہتا ہے میری کوئی مول نہیں، میری کوئی قیمت نہیں، کیا تجھے یہ پتہ نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے اعمال، تمہارا تقوی اللہ تو اس کو دیکھتا ہے، تیری لوگوں کے ہاں کیا قدر و قیمت ہوگی، لوگ تجھے کتنا حقیر جانتے ہیں، لوگوں کے ہاں تیری قیمت کچھ ہے یا نہیں، اس بات سے جناب رسول اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں تو قدر و قیمت اس کی ہے جو انسان تقوی میں زیادہ ہے، جس کا تقوی زیادہ ہے، اللہ کے ہاں تو اس کی قدر و قیمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بڑا معروف واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں مذکور۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، رحمت کائنات نے ایک درخت کو دیکھا، فرمایا کوئی ہے ایسا بندہ جو اس درخت سے مجھے ایک مسواک توڑ کے دے۔ عبداللہ ابن مسعود جسم میں دبلے پتلے، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، درخت کے اوپر چڑھتے ہیں۔ صحابہ نے اس پھرتی کو دیکھا کہ اتنا کمزور جسم، اتنا نحیف جسم، بھاگتا ہوا گیا، جا کے درخت پہ چڑھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے لیے یہ بڑی لطیفے کی بات تھی۔ اسی اثنا ہوا کا ایک جھونکا آیا، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی سے چادر ہٹی، صحابہ کرام نے پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھیں، ہنسنے پہ مجبور ہو گئے، زیر لب مسکرائے۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا، میرے صحابہ کس لیے ہنستے ہو؟ کہا آقا عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھیے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ قیامت کے دن جب عبداللہ بن مسعود کی، بیٹے چپ کر کے بیٹھو، اینڈ میں بچوں کو خاموش کرا دیں یا باہر بیٹھ دیں، ان کو کوئی بچہ بات نہ کرے، جمعہ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھتے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں قیامت کے دن جب اللہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو تولے گا تو عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہو جائیں گی۔ وَرُبَّ ثَمِینٍ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بعض بڑے موٹے آدمی آئیں گے، بڑے لہیم بدین جسیم آدمی آئیں گے، رُبَّ ثَمِینٍ، آپ فرماتے ہیں بڑے موٹے بندے، قیامت کے دن انہیں تولا جائے گا، وَلَا يُوزَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ، اور اللہ کی دربار میں ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے علماء نے یہ لکھا کہ قیامت کے دن جہاں نامہ اعمال کو تولا جائے گا، وہیں پہ انسانوں کے اجسام کو بھی تولا جائے گا، انسان کا وزن بھی ہوگا، اور اس میں وزن، اس میں نور اور دل میں موجود تقوی کی وجہ سے بھاری ہوگا، انسان کے لحیم جسیم یا بدین ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَدْ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ
فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فرمائے لوگو آج کے بعد تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر خون آج کے بعد اللہ نے حرمت والے کر دیے ہیں، آج کے بعد تمہاری عزتیں اللہ نے حرمت والی کر دی ہیں، آج کے بعد تمہارے اموال اللہ نے حرمت والے کر دیے ہیں۔ اور یہ حرمت کتنی بڑی ہے، یہ عزت کتنی بڑی ہے، مسلمان کے خون کی، مسلمان کے عزت کی، مسلمان کے مال کی یہ عزت، یہ حرمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی رحمت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حرمت یومکم ھذا، آج یوم عرفہ کے دن کی جو حرمت ہے اسی طرح تمہارے خون کی حرمت ہے۔ وفی بلدکم ھذا، فی بلدکم ھذا، تمہارا یہ شہر مکہ، اس کے اندر جس طرح خون بہانا ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، اسی طرح عام علاقوں میں بھی حرام ہے۔ وفی شہرکم ھذا، جس طرح یہ ذی الحجہ کا مہینہ بابرکت، اس بابرکت مہینے میں تمہارے باہمی خون، اس بابرکت مہینے میں، پھر اس بابرکت دن میں، پھر اس بابرکت شہر میں، پھر اس بابرکت مقام میں، یعنی اگر کوئی آدمی کسی کا خون ناحق کرتا ہے، کسی مسلمان کا ناحق مال کھاتا ہے، تو اس کا گناہ اتنا ہے جس طرح کہ ذی الحجہ کے مہینے میں مکہ کے شہر میں حرمت والی جگہ مقام عرفات میں اور یوم عرفہ کو کوئی انسان کسی کا ناحق خون کر دے مقام عرفات کے اوپر، اور یوم عرفہ میں مکہ کے اندر ذی الحجہ کے مہینے میں اگر کوئی ایسا کچھ کر دے جس طرح اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہارے اموال ان کی حرمت عام دنوں میں بھی اسی طرح ہے، تمہاری خون اس کی حرمت عام دنوں میں بھی اسی طرح ہے، اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر عام دنوں میں بھی اسی طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں من قتل نفسا، جو کسی ایک جان کو ناحق قتل کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ یوں سمجھے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے، اور وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کسی ایک جان کو زندگی کا سامان فراہم کرتا ہے وہ اس طرح سمجھے کہ اس نے ساری انسانیت کے لیے زندگی کا سامان فراہم کیا ہے۔ اور پھر ارشاد کے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، لوگوں آج کے دن ساری جہالت کی رسمیں، آج کے دن سارے جہالت کے روایات میں نے اپنے قدموں تلے رون دیا ہے۔ ودماء الجاہلیت موضوعات، اور آج کے دن جتنے بھی تمہارے باہمی تم نے ایک دوسرے کے قتل کیے، آج کے دن زمانہ جاہلیت میں کیے ہوئے قتل میں انہیں ختم کرتا ہوں، آج کے بعد جاہلیت کے کسی خون کا کوئی بندہ انتقام نہیں لے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَانَا دم ابن ربیعۃ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی ہذیل فقتلته ہذیل، فرمایا تم شاید یہ نہ سمجھو کہ ہمارے خون تھے اس نے ختم کر دیے، ہمارے خونوں کی اس کے نزدیک شاید کوئی حیثیت نہ ہو، سب سے پہلے یہ ہے داعی کا کام، یہ ہے ایک پیغمبر کا کام، ایک داعی کی یہ ہے اس کا وظیفہ کہ ارشاد فرمایا سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے اپنے خاندان کا خون ہے، میں ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کا خون آج کے دن معاف کرتا ہوں جسے قبیلہ ہذیل نے قتل کر دیا تھا۔ آج وہ خون کیونکہ دور جاہلیت میں وہ قتل ہوا، آج کے دن میں اس خون کے انتقام کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر داعی سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کرے تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے پھر برکات نازل ہوتی ہیں۔ خطیب، داعی، بات کرنے والا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا اگر اپنے آپ میں نہ دیکھے، اپنے گریبان میں نہ جھانکے،
لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا رہے، اپنے گھر کی خبر نہ لے، تو اللہ کی قسم اس دعوت کے اندر پھر اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا لوگوں آج کے دن میں سود کا خاتمہ کرتا ہوں۔ یہ سود، اسے میں سب سے پہلے، اور سود کا خاتمہ بھی شاید کسی نے کتنا پیسہ لینا ہو، کسی نے کتنا سود کا پیسہ لینا ہو، فرمایا سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا ختم کرتا ہوں۔ میرے چاچا عباس ابن عبد المطلب نے جس سے سود لینا ہے، آج کے دن میں سارا کا سارا اپنے چاچے کا وہ قرضہ جو اس نے سود کا لینا ہے، سارا کا سارا وہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا آج کے بعد یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، یہ وہ خطبہ ہے جو آخری نصیحتیں ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ آخری خطبہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا جاتے جاتے ان الفاظ کے ساتھ، ایھا الناس اسمعوا قولی لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا۔ لوگوں میں شاید میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، لوگوں شاید آج کے بعد ہم ایک دوسرے سے نہ مل سکیں، چند نصیحتیں سن لو، اسمعوا قولی، میری باتوں کو بغور سن لو۔ لوگوں ایک باپ بستر مرگ پہ پڑا ہو، اپنی اولاد کو نصیحت کرے، بیٹا فلاں سا کا خیال کرنا، بیٹا فلاں معاملے میں خیال کرنا، فلاں نے مجھے دکھ دیے اسے معاف نہ کرنا، فلاں کو معاف کر دینا۔ ہمارے پاس لوگ چل کے آتے ہیں، فلاں سے صلح کر لو، لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ تو جاتے جاتے کہہ گیا تھا انہیں معاف نہیں کرنا۔ باپ کی آخری نصیحت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ فلاں باپ نصیحت کر گیا، پلے باندھ لی اسے، باپ کہہ کے گیا تھا فلاں کا خیال رکھنا، ہم اس کا خیال رکھیں گے، اس لیے کہ باپ کی آخری نصیحت تھی۔ اور میرے بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں فإن ربا الجاہلیت موضوع، لوگوں جاہلیت جیسے کاروبار، وہ جاہلیت کے دوروں کے سود، وہ سارے کے سارے میں ختم کر رہا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، لوگوں تم سود ایک دوسرے سے مت لو، فلا تظلموا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سود کے بڑے درجے ہیں، اور ان سے سب سے ہلکا ترین سود کا گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کر لے، یہ سود کا سب سے ہلکا گناہ ہے۔ آج کے دور میں جس انداز سے ہماری عدالتیں نے ایک بڑی مشکل سے تقریباً 20 سال سے زیادہ کا پرانا کیس اسے وفاقی شرعی عدالت نے اب واضح طور پہ جب یہ قرار دے دیا کہ ہمارے ملک کا نظام سودی نہیں ہونا چاہیے، اب حالت یہ ہے، یہ اسلام کا نام لیوا، یہ دائیں بازو کی تنظیم کہلانے والی نون لیگ اور ان کے سارے گماشتے اب یہ جا کے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر کے کھڑے ہیں کہ نہیں، یہ اس کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلتا۔ اللہ کی قسم اللہ کہتے ہیں لوگوں اگر سود لیتے دیتے ہو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کو اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو، اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دو۔ او میرے بھائی کیسے ممکن ہے وہ نصیحت جو اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نصیحت کے طور پہ ہمیں کر کے گئے، وہ فرمان جو آخری فرامین میں سے ہے، وہ آخری وصیت اللہ کے نبی علیہ السلام کی، آج تمام تر اختیارات کے باوجود، اسے ختم کرنے کے وسائل کے باوجود، آج ہماری ریاستیں ہیں، ہمارے حکمران ہیں کہ مرے مٹے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم یہ ساری کی سارے فریب کی باتیں ہیں،
کہ فلاں دائیں بازو کی تنظیم ہے، یہ سارے کے سارے، ان میں سے جتنے بھی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جتنے یہ سیاسی تاریخیں ہیں، ہم ان کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ان کی وجہ سے طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو یا ہمارے پاکستان کے ساتھ مخلص ہو۔ میرے بھائی، قرآن مجید میں اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ ایک اہم ترین معاشرتی بیماری تھی کہ لوگ اپنی بیوی کے حمل کا انکار کر دیتے تھے کہ یہ اس کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ میرا نہیں ہے، لہٰذا اب یہ ہر چیز سے محروم، یہ وراثت سے بھی محروم، یہ تربیت سے بھی محروم، یہ اخراجات سے بھی محروم، ہر چیز سے یہ نومولود بچہ محروم ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الولد للفراش۔ لوگوں، آج کے بعد قانون یہ ہے، دیکھو ایک نومولود بچے کے حقوق کا ذکر کیا، آج کے بعد طریقہ کار یہ چلے گا ہماری شریعت میں کہ الولد للفراش، بچہ اسی کا سمجھا جائے گا عورت جس کے نکاح میں ہوگی، چاہے وہ بچہ کسی بھی انداز سے، چاہے وہ عورت گناہ گار بھی کیوں نہیں، لیکن اگر کسی مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہے، اس کے گھر میں بس رہی ہے، اگر اس کے نکاح میں ہے، اس کی چار دیواری میں رہتی ہے، تو اب مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کا انکار کر کے اسے وراثت سے محروم کر دے۔ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ، اور زانی کے لیے تو پتھر ہیں۔ زانی کے لیے پتھر کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان، ایک نسب، یہ باعث شرف ہوتا ہے، باعث عزت ہوتا ہے۔ زانی کے لیے یہ لائق نہیں کہ کسی بچے کو زانی کی طرف منسوب کیا جائے، زانی کو تو پتھر مار کے رجم کیا جائے گا، اور بچے کی نسبت اور بچے کا نسب اس کے والد کی طرف کیا جائے گا۔ وہ اپنے والد کا وراثت کے اندر شریک بھی ہے، وہ اپنے والد کا اس کے ذمہ داری بھی ہے، والد کے ذمہ ہے کہ اس کے معاملات کی نگہداشت بھی کرے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے اس خطبہ کے اندر، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُعْطِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ خطبے کے الفاظ ہیں۔ فرمایا لوگو، عورتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، یعنی اس میں عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے۔ فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم اللہ کا نام لے کر انہیں اپنے نکاح میں لے کے آتے ہو کہ اللہ کی شریعت ہے ایک نکاح، اللہ کا نام لے کر تم انہیں اپنے ہاں لاتے ہو، اور اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے کلمے کے ساتھ تم انہیں حلال سمجھتے ہو۔ ان کا ایک فریضہ ہے، ایک تمہارا فریضہ ہے۔ تمہارا فریضہ یہ ہے، ان کا نان نفقہ، ان کا پہناوا، ان کا لباس، ان کے اخراجات وہ تمہارے ذمے ہیں، اور ان کا بھی ایک ذمہ ہے، اور ان کا ذمہ یہ ہے کہ ایسے افراد جنہیں تم ناپسند سمجھتے ہو وہ تمہارے بستروں پہ ان افراد کو نہ آنے دیں، تمہاری چار دیواری میں ان افراد کو نہ آنے دیں۔ اگر وہ تمہاری خیانت کریں تو فَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ارشاد فرمایا تم انہیں مار بھی سکتے ہو۔ یہ آخری نصیحتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ یہ کیا آج اپنے آپ کو حقوق نسواں کے علم بردار کہنے والے، یہ بیویوں کو مارنے کی ممانت دینے والے، اللہ کے بندے، اسلام نے تو مارنے کی اجازت ہی اس لیے دی ہے تاکہ گھر بسائے جا سکے، گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ اگر مرد اور عورت کے حقوق مساوی کر دیے جائیں، برابری کی سطح پہ کر دیے جائیں، شاید یہ گھر کبھی بس نہ سکیں، یہ گھروں میں یہ روز کے انتشار اور فتنے پیدا ہوتے رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آدمیوں کو کہتے ہیں، مردوں کو کہتے ہیں تم ان کے حقوق کا خیال رکھو، انہیں کہتے ہیں تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر ارشاد فرمایا
اگر یہ تمہارے حقوق کی پاسداری نہ کریں۔ قرآن نے پھر اس کی درجہ بندی کی، فَعِذُوهُنَّ، سب سے پہلے انہیں واضح و نصیحت کرو، واضح و نصیحت سے بات نہیں بنتی۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا بستر الگ کر دو، ایک دوسرے کے قریب مت جاؤ، ان کے بستروں پہ مت جاؤ۔ پھر بھی وہ نہیں سمجھتی، پھر ارشاد فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ادھر سے آدمی بٹھاؤ، ایک ادھر سے بٹھاؤ، پھر انہیں سمجھاؤ، آدمی کو بھی سمجھاؤ، عورت کو بھی سمجھاؤ، پھر بھی نہیں سمجھتے۔ فَضْرِبُوهُنَّ، پھر انہیں مارو، لیکن غیر مبرح، ایسی مار مت مارو کہ ان کے سر پھوڑ دو، ان کی ہڈیاں توڑ دو، ایسی مارے مت مارو۔ کسی ایسی جگہ پہ ہلکی پھلکی چوٹ ماری جا سکتی ہے جس جگہ پہ نشان نہ پڑے، جس جگہ پہ انہیں چوٹ نہ آئے، جس جگہ پہ ان کی ہڈی نہ ٹوٹے، جس جگہ سے خون نہ بہے، ایسی ہلکی پھلکی مار ماری جا سکتی ہے۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، منہ پہ مت ماریے کہ اس سے وقار مجروح ہوگا، اس سے بے عزتی زیادہ ہوتی ہے۔ منہ پہ مت مارو، ایسی جگہ پہ مت مارو جہاں سے ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ہاں اس کے علاوہ مار سکتے ہو، لیکن فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس آڑ میں تم مارنے کے بہانے تلاش کرتے رہو۔ ہاں اس درجہ بندی کے ساتھ سمجھا بھی لیا، سمجھانے کے بعد بستر بھی الگ کر لیا، پھر بھی بات نہیں بنی۔ دو طرف سے، دونوں خاندانوں سے افراد کو بٹھا کے سلجھانا، معاملہ سلجھانے کی کوشش بھی کر لی گئی، پھر بھی بات نہیں بنتی۔ پھر مارا اور ایسی مار ماری، پھر بھی بات نہیں بنتی، تو پھر اسلام یہ کہتا ہے پھر انہیں ایک طلاق دو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دے دی گئی، پھر اس مولوی کے پاس بھاگے، اس کے پاس بھاگے، مولوی صاحب 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، گھر اجڑ گیا، تباہ ہو گئے، اب کیا کریں؟ مولوی پھر کیا کہتے ہیں، اب ایک ہی طریقہ ہے کہ حلالہ کرا لو۔ اور حلالہ کیا ہے؟ حلالہ یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو ایک دن کے لیے کسی غیر مرد کے پاس چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ بے غیرتی کی سوچ، یہ بے غیرتی کی بات اللہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، یہ والمحلل لہ، اللہ نے حلالہ کرنے والے آدمی پہ اور جس کے لیے حلالہ کرایا جاتا ہے دونوں پہ اپنی لعنت برساتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں دیوس اور بے غیرت ہو چکے ہیں۔ اس سے آدمی کے لیے بیوی حلال نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں حلالہ نہیں کرانا، چلو پھر کسی اہل حدیث کے پاس چلے جاؤ، اس سے فتویٰ لے کے آ جاؤ، اور پھر ہمارے پاس بھاگتے ہیں۔ اور میں کیونکہ اپنے ادارے میں افتاء کے شعبے سے بھی وابستہ ہوتا ہوں، یقین کیجئے ہر مہینے میں 2-3 کیس ہمارے پاس، آپ جی کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ قاری صاحب پھر سر جھکا کے کہتے ہیں قاری صاحب ہیں تو ہم دیوبندی، ہیں تو ہم بریلوی، لیکن یہ مسئلہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ آپ سے پوچھ کے آئیں، اور یہ مسئلہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ پھر سارے مسئلے ہم سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اور میرے بھائی، اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جہاں سے خیرات ملے وہاں سے لے لو، وہاں سے اچھائی ملی وہاں سے لے لو، وہاں سے مسئلہ وارے نہیں آیا وہاں سے چھوڑ دو۔ اور نہیں اللہ کے بندے، اسلام یہ ایک عالمگیر دین ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے، مکمل دستور حیات ہے۔ نبی علیہ السلام نے گویا کہ اس موقع پر خواتین کے حقوق بھی بیان فرمائے، پھر ارشاد فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ۔ لوگوں میں تمہیں ایک چیز ایسی دے کے جا رہا ہوں، اگر اس چیز کو تم نے تھامے رکھا تو زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، خیال کرنا میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کافر بن جاؤ، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہیں ایسا نہ ہو ایک دوسرے کے باہم دست و گریباں ہو جاؤ، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، تم آپس میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ